جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہولناک طوفان۔ اب یہ کون سے نبی کے بارے میں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جی بالکل، چلتے ہیں اب ہم آگے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا بھائی جان بولے، اچھی بات ہے، عشاء کے بعد یہی کام ہوگا انشاءاللہ۔ آؤ اب کھانا کھا لیں، اس سے پہلے تم فوراً کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ توبہ کیوں کر لو؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے دوست کے پیچھے لگ کے وہ بھی مزار پہ جا پہنچے تھے۔ اچھا اے اللہ، ہم سے جو گناہ عظیم ہوا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ ان دونوں بچوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، بس ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کھانے کے لیے دسترخوان کی طرف بڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کے والد نے یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع کی کہ یہ تو تم جانتے ہو نا کہ اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک عرصے تک دنیا میں شرک کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں 5 بڑے بزرگ بہت ہی نیک تھے۔ ان کے نام کیا تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ بہت نیک آدمی تھے یہ لوگ۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں پر غم طاری ہو گیا کہ وہ ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھنے لگے اور وہاں رونے پیٹنے لگے۔ اس وقت کیا کیا لوگوں نے نا، یعنی لوگوں کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے نا شیطان نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس نے کیا کیا، انسانوں کو ورگلانا شروع کر دیا، سیدھے راستے سے ہٹا کر اس نے شرک اور گناہ کے راستے پر لگا دینا۔ ٹھیک ہے، شیطان انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم ان بزرگوں کی یادگار قائم کر لو۔ کیسے؟ وہ ہر وقت تمہارے سامنے رہیں گے۔ ان لوگوں نے اس رائے کو، اس تجویز کو بہت پسند کیا۔ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا ہی نیک کام ہے۔ شیطان نے ان بزرگوں کی تصاویر بنا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ لوگ ان تصاویر کے پاس کیا کرتے؟ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب ابلیس یعنی شیطان، اس نے دوسری چال چلی، کہنے لگا تمہیں دور سے آنا پڑتا ہے نا، تو میں تمہیں بہت ساری تصاویر جو سی ہے نا وہ بنائے دیتا ہوں، تم ان کو نا اپنے گھروں میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ یہ بات انہیں اور زیادہ پسند آئی۔ جس طرح ہم لوگ بھی آج کل کے دور میں کیا کرتے ہیں، شادی شدہ جوڑے جو ان سے ہیں ان کی تصاویر ہم لوگ دیکھے ڈرائنگ رومز میں، اپنے بیڈ رومز میں لگا لیتے ہیں نا، بچوں کی تصاویر کو۔ تو یہ بھی وہی ایک قسم کی شرکی شکل ہی ہے یہ بات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں پہ تصاویر یا بت ہوں تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے رحمت کے۔ جی تو تمہیں بہت ساری تصاویر بنائے دیتا، تم ان کو گھروں میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ یہ بات انہیں اور زیادہ پسند آ گئی۔ اس نسل تک تو معاملہ بہرحال ایسا ہی رہا۔ اگلی پشت نے ان تصاویر کی کیا کرنا شروع کر دیا؟ پوجا۔ پھر ان تصاویر کی جگہ ان بزرگوں کے بتوں نے پھر لے لی۔ انہوں نے تصاویر کی شکل کے بت تراش لیے۔ یہ بات بھی انہیں شیطان نے بتائی تھی۔ اسی طرح دنیا میں بتوں کی عبادت شروع ہوئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جب بتوں کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اپنے بندوں کی کتنی فکر ہوتی ہے نا، کتنی محبت وہ کرتا ہے کہ میرے بندے آگ سے بچ جائیں۔ چلے، سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے۔ سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ مومن میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ پھر ایک مکمل سورہ یعنی سورہ نوح آپ کے نام سے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر آپ کو بھیجا تھا۔ آپ نے قوم کو یہ پیغام بہت اچھے طریقے سے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ اعراف میں یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ جواب میں ان کی قوم کے بڑے سردار کہنے لگے، ہم تو کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں آپ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، مجھ میں تو کسی قسم کی گمراہی نہیں، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور جس طرح کے وہ پیغامات مجھے دیتا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو، یعنی اللہ کی طرف سے، خود اپنی طرف سے نہیں۔
تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے آئی ہے جو تمہیں میں سے تو ہے نا، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر تاکہ رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات ہی نہ مانی۔ آپ نے انہیں دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی تبلیغ کیا، یعنی اللہ کے دین کی طرف دعوت، تنہائی میں بھی اور کھلم کھلا اعلانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کار جو سا ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا رہے اور آپ سے دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا کہنے لگے، شہید کر دینے یا جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکالیف پہنچاتے، اور انہیں سیدنا نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے خیال میں تو واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے۔ آپ ان سے کہتے، ترجمہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں ایک رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، قوم کے سردار آپ کی باتوں کے جواب میں کہنے لگے، نوح استغفر اللہ، اس طرح سے بولتے تھے وہ، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے، ہم تیری باتیں کیسے مان لیں جبکہ تو ہماری طرح کا ایک آدمی ہے، انسان ہے، پھر تیرے پروردگار بھی تو وہ لوگ ہیں نا جو ہم میں حقیر ترین ہیں، جو تیرے پیروکار، ٹھیک ہے، اور عقل و شعور سے عاری ہیں یہ پیروکار تیرے، لہٰذا ہم تو تجھ میں کوئی ایسی بات ہی نہیں پاتے جو تیری فضیلت اور بڑائی کا سبب ہو۔ ہمارے خیال میں تو ایک جھوٹا آدمی ہے۔ انہیں اس بات پر حیرت ہی کہ ایک انسان خود کو اللہ کا رسول بتاتا ہے اور ہم جیسا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، حالانکہ قرآن میں جا بجا انبیاء علیہ السلام کی زبانی ان کے انسان ہونے کی صراحت موجود ہے۔ جی، جب آپ پڑھیں گے نا قرآن کو ترجمے کے ساتھ تو سب واضح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی قرآن میں یہ الفاظ موجود ہے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ جو لوگ سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ایمان نہ لانے والے لوگ ان کی بھی توہین کرتے تھے۔ ان کے انتہائی برے سلوک کے باوجود ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس دلیل پر قائم ہوا تو جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آئی ہے اور اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے سرفراز کیا ہو، یعنی نبوت عطا کی ہو، لیکن وہ تم سے چھپی رہی، تو ہم تمہیں زبردستی اس دلیل کا قائل کیسے کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور اس سے دور بھاگتے ہو؟ میری قوم میں اس واضح و نصیحت پر تم سے کسی اجرت کا میں طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، میں تمہاری وجہ سے ایمانداروں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا۔